ایک زمانے میں ایک سرسبز و شاداب جنگل میں بنجمن نام کا ایک عقلمند بوڑھا ریچھ اور میلو نام کا ایک شرارتی چھوٹا بندر رہتا تھا۔ بنیامین اپنی حکمت اور مہربان فطرت کے لیے جانا جاتا تھا، جبکہ میلو اپنے مذاق اور چالاک چالوں کے لیے بدنام تھا۔ ایک دھوپ والے دن، جب بنجمن دریا کے کنارے پر سکون جھپکی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، میلو اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے بنیامین، میں شرط لگاتا ہوں کہ میں اب سے زیادہ تیزی سے آم کے اس درخت پر چڑھ سکتا ہوں، میلو نے پکے ہوئے رسیلے آموں سے لدے ایک شاندار درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بنیامین نے آنکھیں کھولیں اور قہقہا لگایا۔ اس نے میلو کی شرارتیں دیکھ لی تھیں، تاہم اس نے اسے ایک قابل تعلیم لمحے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے میلو، اس نے ایک جانتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آؤ ایک دوستانہ دوڑ لگائیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ ہمیشہ جیتنے کے بارے میں نہیں ہوتا ہے، یہ وہ سبق ہے جو ہم راستے میں سیکھتے ہیں۔ پرجوش ہو کر میلو اپنی چستی ثابت کرنے کے لیے بے چین ہو کر راضی ہو گیا۔ دوڑ شروع ہوئی اور بنیامین نے سست جان بوجھ کر قدم اٹھائے، ہر لمحے سے لطف اندوز ہوئے۔ دوسری طرف میلو اپنے مسابقتی جذبے کی وجہ سے بجلی کی تیز رفتاری سے ایک شاخ سے دوسری شاخ کودتا ہوا آگے نکلا۔ جیسے ہی بنیامین نے درخت کی طرف قدم بڑھایا، اس نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک خاندان ایک شاخ پر گھونسلے بنا رہا ہے۔ وہ رک گیا اور آہستہ سے انہیں میلو کے قریب آنے والے جنون کے بارے میں خبردار کیا، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ اس دوران ریس میں مگن میلو نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر کوئی توجہ نہ دی۔ مزید اوپر بنیامین نے ایک چھوٹی گلہری کو دیکھا جو ایک پتلی شاخ پر پھنسی ہوئی تھی جو پھٹنے ہی والی تھی۔ آنے والے خطرے کو بھانپتے ہوئے وہ تیزی سے گلہری کی طرف چڑھ گیا، اسے بچانے کے لیے اپنا مضبوط پنجہ بڑھایا۔ شکر گزار گلہری محفوظ اور صحت مند دور بھاگ گئی۔ آخر کار بنیامین آم کے درخت کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہ میلو کو ریس کے اختتام کے قریب دیکھ سکتا تھا، فخر سے بھرا ہوا تھا۔ بنیامین نے احتیاط سے ایک مزیدار آم کاٹ کر اس کا میٹھا ذائقہ چکیتی ہوئے اسے کاٹ لیا۔ اچانک جنگل میں ایک زوردار شگاف گونجی اور میلو کی شاخ اس کے وزن کے نیچے دب گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جانتا، وہ گھبرا کر نیچے گر رہا تھا۔ بینجمن نے تیزی سے کام کیا، اپنے بازو پھیلائے اور میلو کو اپنے مضبوط گلے میں پکڑ لیا، کسی نقصان سے بچا۔ جیسے ہی میلو خوف سے کانپ رہا تھا، بنجمن آہستہ سے بولا، مائلو، کبھی کبھی یہ ریس جیتنے یا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ مشاہدہ کرنے، تعریف کرنے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے وقت نکالنے کے بارے میں ہے۔ زندگی صرف ایک چیز نہیں ہے، یہ بامانی روابط استوار کرنے اور مہربانی پھیلانے کے بارے میں ہے۔ میلو نے بنیامین کے الفاظ کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ اس دن سے اس نے اپنی شرارتی فطرت کو ہمدردی میں بدل دیا۔ اس نے اپنا وقت دوسروں کی مدد کے لیے وقف کیا، جیسا کہ بنیامین نے اسے دکھایا تھا۔ ایک ساتھ ریچھ اور بندر ایک لازم و ملزوم جوڑی بن گئے جو دوسرے جانوروں کو زندگی کے قیمتی سبق سکھاتے ہیں۔ وہ اس بات کی ایک روشن مثال تھے کہ کس طرح ہمدردی، دانشمندی اور مہربانی سب سے زیادہ شرارتی دلوں کو بھی بدل سکتی ہے اور ایک ہم آہنگ دنیا بنا سکتی ہے جس میں ہر کوئی پروان چڑھتا۔ اور اس طرح جنگل ان کے زیر اثر پروان چڑھا اور ریچھ اور بندر کی تبدیلی کی کہانی دور دور تک پھیل گئی، جس نے دوسروں کو ہمدردی اختیار کرنے اور پورے ملک میں نیکی پھیلانے کی ترغیب دی۔